ایک دن مسلمان بادشاہ قطب الدین ایبک شکار کر رہے تھے۔ تیر چلایا اور جب شکار کے نزدیک گئے تو دیکھا کہ ایک نوجوان ان کے تیر سے زخمی ہو کر گرا تڑپ رہا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں نوجوان کی موت ہو جاتی ہے۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ وہ قریب ہی ایک گاؤں میں رہنے والی بزرگ خاتون کا اکلوتا سہارا تھا، جو محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنی ماں کا پیٹ بھرتا تھا۔ قطب الدین نے اس کی ماں کے پاس جا کر کہا کہ اس کے تیر سے غلطی سے اس کے بیٹے کی موت ہو گئی ہے۔ ماں یہ سن کر بے ہوش ہو گئی۔ قطب الدین نے خود کو قانون کے حوالے کر دیا اور اپنا نام پتہ دیتے ہوئے اپنے خلاف مقدمہ چلانے کی درخواست کی۔ قاضی نے مقدمہ شروع کیا تو لڑکے کی ماں کو بھی عدالت میں بلوایا اور کہا کہ تم جو سزا کہوگی وہ اس مجرم کو دی جائے گی۔ ماں نے سوچا ایسا بادشاہ کہاں ملے گا جو اپنے ہی خلاف مقدمہ چلانے کے لیے درخواست کرے، اور مقدمہ بھی ایسی غلطی کے لیے جو اس نے جان بوجھ کر نہیں کی۔ بولی، آج سے یہ میرا بیٹا ہے، میں اسے معاف کرتی ہوں۔ قاضی نے بادشاہ کو بری کر دیا اور کہا اگر تم نے عدالت میں ذرا بھی اپنی بادشاہت دکھائی ہوتی تو میں اس بڑھیا کے حوالے نہ کر کے خود ہی آپ کو سخت سزا دیتا۔ اس پر قطب الدین ایبک نے خنجر نکال کر کہا اگر تم نے مجھ سے مجرم کی طرح سلوک نہ کیا ہوتا اور مجھے بادشاہ خیال کر کے مجھ سے ذرا بھی رعایت برتی ہوتی تو میں اسی وقت تمہیں موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ ایسا ہے ہمارا اسلام، اور ایسی ہوتی ہیں اسلامی ریاستیں۔ ہمارا مذہب، ہماری روایات ہمیں ہر کسی سے عدل و انصاف کا درس دیتے ہیں۔ اگر آج ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کو اپنے دین اور اپنے ورثے سے آگاہ نہ کیا، ان میں عدل و انصاف کا جذبہ پروان نہ چڑھایا، تو ہمارا آنے والا کل ہمارے آج سے بھی بدتر ہوگا۔